کرتے ہیں. قمر خلیل صاحب برمنگھم کے جنرل سیکرٹری ہمارے یونٹ کے، وہ یہاں تشریف لائے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. مہمان خصوصی قائد سردار شوکت علی کشمیری صاحب، محمود کشمیری صاحب، باقی تمام دوست اور قائدین، آج کا جو موضوع ہے وہ ڈائسپورا کا رول، چیلنجز، ہمارے لیے آنے والے وقت میں کیا ممکنات، وہ کون سی پاسبلٹیز ہیں کہ جن کے ذریعے ہم کسی ڈائریکشن کی طرف یا اپنے وطن کی آزادی یا انسانی حقوق کو حاصل کر پائیں گے. ہم چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم چونکہ انٹرنیشنل سطح پہ بیٹھے ہیں اور ہمارا رول علاقائی یا ایک صرف آزاد کشمیر تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہم ایک انٹرنیشنل پولیٹکس کا، سیاست کا حصہ ہیں. اور یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ دنیا کے تمام ممالک میں جتنی بھی اسٹرگلز ہوئی ہیں، ان کو آزادیاں ملی ہیں، ان کی تحریکیں زیادہ تر برطانیہ سے ہی شروع ہوئی ہیں. اور برطانیہ کا ان میں ایک اہم رول رہا ہے. کشمیری چونکہ دنیا میں سب سے زیادہ برطانیہ میں رہتے ہیں اور ان کا بھی ایک اہم کردار ہے، لیکن ان کشمیریوں کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے. آپ دیکھ چکے ہیں پہلے کے حالات اور 5 اگست سے پہلے کے حالات اور 5 اگست کے بعد کے حالات. اب 5 اگست کے بعد کے حالات کے بعد ہمیں اپنی ڈائریکشن کی جو اسٹرگل ہے ہماری، جو کشمیر کی آزادی کی، وطن کی، انسانی حقوق کو حاصل کرنے کی، تو اس کو دوبارہ سے متحد کرنے کی، کوئی ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. لیکن یو کے پی این پی اس ڈائریکشن میں کلیئر ہے، آج سے نہیں ہے، وہ اپنے روز اول سے ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج جتنے بھی الائنسز بن رہے ہیں، یا جو آج پاکستان کا جو امن کا بیانیہ ہے، وہ یو کے پی این پی نے سب سے پہلے دیا تھا. ہمارے قائد سردار شوکت علی کشمیری صاحب نے 85-90 کی دہائی میں یہ کہا تھا کہ یہ جو بندوق لے کے آپ چل پڑے ہیں کشمیر کو آزاد کرانے، یہ کشمیر کو نقصان تو پہنچائے گی، ان کے کاز کو نقصان پہنچائے گی، لیکن انہیں دھرتی پر بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گی. اور آج وہی بات ہوئی کہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پرومن اسٹرگل پہ بلیو کرتے ہیں، ہم جہاد کو نہیں پروموٹ کرتے. اور یہ بات ان کو سمجھنے میں 30 سال لگے. اب آپ اس بات کو دیکھیے، سمجھیے کہ اگر 30 سال انہیں اس بات کو سمجھتے ہوئے لگے، لیکن کچھ کشمیری آج بھی نہیں سمجھ رہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، دوسرے ممالک کی مثالیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس کا رستہ کسی بندوق کے ذریعے ہی ہوگا. لیکن شاید وہ یہ بھول چکے ہیں کہ جو پہلے بندوق لے کے چلے تھے، وہ خود سے نہیں لے کے چلے تھے، کسی نے ان کو بندوق دی تھی، اور جنہوں نے بندوق دی تھی آج وہ بندوق کے خلاف کھڑے ہیں. تو کشمیر کسی بندوق کے ذریعے حل نہیں ہو سکے گا. پہلی بات تو یہ ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے چیلنجز کون سے ہیں. کشمیری مختلف پارٹیوں میں، مختلف نظریات میں تقسیم ہے. اب اس تقسیم کے بعد ہمارے پاس کیا حل رہ جاتا ہے؟ آج ہمارے قائدین بیٹھے ہیں، ہمیں بہتر طریقے سے آگاہ کریں گے، بتائیں گے. لیکن میری نظر میں برطانیہ کے اس ملک میں رہتے ہوئے یہاں پہ کشمیریوں کو متحد کرنے کی ضرورت ہے. آج سوشل میڈیا ہمارے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے، ہمیں ٹیمیں بنانے کی ضرورت ہے. وہ ٹیمیں سوشل میڈیا پہ بھی کام کریں، وہ سٹی سینٹرز میں جائیں، وہاں پہ لیفلیٹس کی صورت میں، لوگوں کو آگاہی کی صورت میں ان سے سائن لیں. میرے خیال سے 2013 یا 14 میں جب عارف شاہ صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو سب سے پہلے پی ایس پی نے عارف شاہ صاحب کے اس مرڈر کو اٹھایا تھا. اور جمیل مقصود صاحب اور دوسرے ہمارے ساتھی یورپ کے سٹیز میں بینرز لگا کے تو لوگوں تک کی آواز پہنچا رہے تھے کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ ہوا کیا ہے. پھر اس کے بعد باقی پارٹیز اس کے بعد آئیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں برطانیہ میں رہتے ہوئے آج یہ رول برطانیہ کے اندر ادا کرنے کی ضرورت ہے. سٹی سینٹر کے اندر آپ جائیں، روڈز کے اندر آپ، مختلف لابیاں ہیں یہاں پہ، ایم پیز، کونسلر، ان کو آپ اپنے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بیسک چیز کرنے کی ہے وہ ایک کمیٹی، ایک وفد بنانے کی ضرورت ہے. اور وفد میں شامل وہ لوگ جو اس مسئلے کو بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، وہی شامل ہوں، اور وہ کمیٹیاں آگے لے کے اس مسئلے کو لے کے آگے چلیں. جہاں تک ہماری انڈین آکوپائڈ کشمیر کی صورتحال ہے، 5 اگست کے بعد آپ کو پتہ ہے وہاں پہ نہ کوئی مواصلات ہے، انٹرنیٹ ہے، دوائیاں، ہر چیز کی پرابلمز ہیں. وہاں پہ دفعہ 144 لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لوگ گھروں کے اندر قید ہیں.
अब वहाँ की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, जो हल्की फुल्की आवाज़ आती भी है उसमें भी इतना एक फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा होता है कि आप हकीकत की तरफ जा नहीं पाते। तो लोग यानी श्रीनगर आज़ाद कश्मीर के लोग या गिलगित बल्तिस्तान के लोग आज भी, गिलगित वालों को तो साइड पे छोड़ दें, लेकिन पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो आज भी ये समझते हैं कि श्रीनगर वालों ने आज़ाद करवाना है, जबकि हम 70 साल से आज़ाद कश्मीर को बेस कैंप करार देते रहे कि यहाँ से आज़ादी मिलेगी, लेकिन हम जो डिपेंड करते रहे वो श्रीनगर के लोगों पे करते रहे। और श्रीनगर के लोगों को जो सांस भी लेते थे वो कहते थे कि हमारी सांस भी जो ना पिंडी से आती है, अगर वो हवा ना आए तो हमारी सांस बंद हो जाएगी। आज उनकी सांसें भी बंद हैं और हवाएं भी बंद हैं, तो अब उनके ऊपर हम क्या कह सकते हैं, वो किसी डायरेक्शन में नहीं रही। तो हम अगर किसी सूरत हाल में हैं यहाँ पे बरतानी आज़ाद कश्मीर का बंदा हुआ कि वहाँ पे रह के कुछ नहीं कर सकता, श्रीनगर में कुछ नहीं कर सकता, गिलगित में कुछ नहीं कर सकता, तो अगर को किरदार अदा करना है तो उस डायस्पोरा ने अदा करना है। और उस डायस्पोरा के किरदार में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ के रहने वाले कश्मीरियों को आपस में जोड़ा जाए, उन्हें क्लियर किया जाए, फिर इस स्ट्रगल को लेके आगे किसी तरफ चला जाए। थैंक यू।